خداوند آپ کے ساتھ ہو. ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق. اس کے دوسرے باب میں سے. تب اس وقت چرواہے جلدی سے بیت لحم کو گئے اور مریم اور یوسف کو اور اس ننھے بچے کو چرنی میں پڑا پایا اور دیکھ کر وہ بات بتائی جو اس بچے کے حق میں کہی گئی تھی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر تعجب کیا جو چرواہوں نے ان سے کہیں. پر مریم ان سب باتوں کو حفظ کر کے ان پر اپنے دل میں غور کرتی رہی، اور چرواہے ان سب باتوں کے لیے خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے جو انہوں نے ویسے ہی سنی اور دیکھی جیسا ان سے کہا گیا تھا. اور جب اس کے ختنہ کرانے کے 8 دن پورے ہو گئے تو اس کا نام یسوع رکھا گیا جو فرشتے نے اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا. انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں. اس وقت چرواہے جلدی سے بیت لحم کو گئے. عزیزو، آج بڑی خوشی اور شادمانی کے موقع پر ہم خدا کے شکر گزار ہیں، کیونکہ آج عالمگیر کلیسیا بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ مقدسہ مریم مادر خدا کی عید مناتی ہے. آج سال نو بھی ہے، نئے سال کا آغاز بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج بڑے دن کا 8واں بھی ہے، 8واں روز بھی ہے. آج کے ہی دن ہم نے کلام میں سنا ہے کہ یسوع کا نام رکھا جاتا ہے. عزیزو، جب آج ہم اتنی بڑی خوشیاں مناتے ہیں، تہوار ہے، سولیمٹی ہے، تو آج اس خاص موقع پر کلیسیا چاہتی ہے کہ ہم امن و سلامتی کے لیے بھی دعا کریں. تو اس لیے آج عالمی یوم امن بھی منایا جاتا ہے. خدا سے دعا ہے کہ امن کا شہزادہ یسوع اور امن کے شہزادے کی ماں ملکہ مقدسہ مریم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں، دنیا میں امن اور سلامتی قائم رہے، ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں، بلکہ پوری دنیا میں خدا امن اور سلامتی کو قائم کرے. عزیزو، یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ آج ورکنگ ڈے ہے. لوگوں نے انتخاب کیا کہ وہ کام پر جائیں گے. کام کی عظمت اپنی جگہ پر ہے، کام کرنا ضروری ہے، لیکن شاید اس سے بھی ضروری یہ ہے کہ ہم خدا کے گھر میں آئیں، اس کی عبادت کریں، اس کی شکر گزاری کریں اور اس کی حمد و توصیف کریں، اس کی تمجید کریں. اور میں آپ سب کو آج شاباش دیتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آج آپ نے سال کا پہلا دن ہے اور ہے بھی منڈے، ورکنگ ڈے ہے. چھٹی کرنا، غیر حاضر ہونا یقیناً مشکل تھا، لیکن آپ نے یہ مشکل فیصلہ کیا اور آپ نے اس بات کا انتخاب کیا کہ آپ خداوند کے گھر میں جا کر اس کا نام پکاریں گے. اور آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے سنا ہے کہ خداوند وعدہ کرتا ہے کہ جو میرا نام بنی اسرائیل پر پکاریں گے میں انہیں برکت دوں گا، میں انہیں برکت دوں گا جو میرا نام پکاریں گے.
جو میرا نام لیں گے، جو میرے نام کی تمجید کریں گے، جو میری عبادت کریں گے، میں انہیں برکت دوں گا۔ کام کی طرف جانا تھا، برکت کا انتخاب کرنا تھا، اور آپ نے خداوند کی برکت کا انتخاب کیا ہے۔ اس لیے عزیزو، اس بڑی عید کے موقع پر اور نئے سال کے موقع پر خداوند آپ سب کو، آپ کے گھرانوں کو کثرت سے برکت دے، اور میری دعا ہے کہ جو نیک ارادے آج نئے سال کے موقع پر آپ خداوند کے پاس لے کر آئے ہیں، خداوند ان کو پورا کرے۔ جو بھی آپ کی نیک خواہشات ہیں، شاید کچھ لوگوں کو اولاد کی نعمت درکار ہے، شاید کچھ لوگوں کو روزگار درکار ہے، شاید کسی کو گھر درکار ہے، اپنا گھر، صحت درکار ہے، تو آئیں وہ سب کچھ ماں کی پاک حضوری میں پیش کریں، کیونکہ آج مقدسہ مریم خدا کی ماں کی عید ہے۔ تو ماں یقینی طور پر کیا کرے گی؟ ہماری دعائیں اپنے بیٹے تک پہنچائے گی۔ اس لیے عزیزو، ہم بڑے یقین کے ساتھ، بڑے ایمان کے ساتھ ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہمارے واسطے دعا کر۔ اور وہ دعا کرتی ہے، بلکہ وہ ہمارے لیے دعا کرتی رہتی ہے، کیونکہ ماں اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہے۔ شی از کنسرنڈ، اور دنیا میں سب سے زیادہ، ماں سے زیادہ بڑھ کر ہمیں کوئی پیار نہیں کر سکتا، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی فکر مند نہیں ہو سکتا۔ isn't it؟ ایسا ہی ہے۔ تو آئیں آج ہر روز کی طرح مقدسہ مریم سے کہیں، اے مقدسہ ماں، خدا کی ماں، ہمارے واسطے دعا کر۔ اور جو بھی دعا ہے، جو بھی آپ کی منت یا سفارش ہے، آج ماں کے سامنے رکھ کر جانا ہے، اس یقین اور امید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کہ جس طرح وہ پہلے ہماری دعاؤں کا جواب دیتی ہے، آج بھی وہ ہماری دعاؤں کا جواب دے گی۔ عزیزو، مقدسہ مریم کی گود میں ننھا بچہ موجود ہے، اور وہ دونوں ہمیں برکت دیتے ہیں۔ خداوند ہمیں برکت دیتا ہے، اور بچہ یسوع ہمیں برکت دیتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک بار پھر شاباش دیتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے خداوند کے گھر میں آ کر اس کی عبادت کا انتخاب کیا ہے، تاکہ آپ خداوند کے وعدے کے مطابق اس کی برکت پا سکیں۔ عزیزو، ہم نے آج کی پاک انجیل میں خوبصورت بیان سنا ہے، اور وہ چرواہوں کے بارے میں ہے، اور جو آج میں نے بنیادی آیت چنی ہے وہ یہ تھی کہ تب اس وقت چرواہے جلدی سے بیت لحم کو گئے، اور مریم اور یوسف کو اور اس ننھے بچے کو چرنی میں پڑا ہوا پایا۔ عزیزو، آج کی پاک انجیل میں دو باتیں بڑی اہم ہیں، یا وہ دو باتیں جن پر میں زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، پہلا جانا، وہ گئے، دوسرا دیکھنا، انہوں نے جا کر دیکھا۔ سوال ہے کہ وہ کہاں گئے اور کیوں کر گئے؟ سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیا دیکھا اور کس کو دیکھا؟ تو آئے ان دونوں نکات پر ہم غور کرتے ہیں۔ پہلا نکتہ ہے جانا، وہ گئے، تب اس وقت چرواہے جلدی سے بیت لحم کو گئے۔ بٹ وائی؟ کیوں؟ کیا وہ کبھی پہلے بیت لحم نہیں گئے تھے؟ کیا کوئی خاص بات تھی، یا کوئی خاص وجہ تھی، یا خاص پیغام تھا؟ کیا وجہ تھی؟ کیوں وہ گئے؟ فار واٹ ریزن؟ کیوں وہ گئے؟ ہم نے بڑے دن کی آدھی رات کی بات میں سنا تھا کہ کیا فرشتہ ان کو پیغام دیتا۔ فرشتے نے ان کو کیا پیغام دیا تھا؟ تب فرشتے نے ان سے کہا کہ دیکھو، میں تمہیں بلند آواز سے، میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، اور وہ مسیح خداوند ہے۔ تو فرشتے جلدی سے کیوں گئے؟ کیونکہ انہیں خوشی کی بشارت ملی تھی، اور بشارت دینے والے کون تھے؟ خداوند کے فرشتے۔ فرشتے نے ان کو کہا، ان کو خبر دی کہ جاگو، اٹھو، دوڑو، دیکھو، دنیا کا نجات دہندہ چرنی میں پیدا ہوا ہے، داؤد کے شہر میں سلامتی کا رئیس اور شہزادہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ یہ بڑی خوشی
خوشی کی بشارت انہیں ملتی ہے، اور اس بشارت کو سن کر، بڑی خوشی کی بشارت کو سن کر لکھا ہے کہ تب اس وقت چرواہے جلدی سے بیت لحم کو گئے. بڑا خاص لفظ ہے، اور وہ ہے جلدی سے جانا. جلدی سے جانا، ود نو ہیزیٹیشن، نو ویٹنگ، نو ایکسکیوز، نتھنگ. رات کا اندھیرا ہے نا. کئی دفعہ ہم فیصلہ گھر سے باہر جانے کا یا اپنی جو سیف پلیس ہے اس سے جانے کا فیصلہ تب کرتے، وائے دھند بڑی ہے، ایسے ہی ہے نا. کہتے ہیں نا نہیں جانا روڈ پر، بہت زیادہ بھئی فوگ ہوگی ممکنہ طور پر، یا اگر ہم ادھر چھانگا مانگا کی طرف جانا چاہتے کہ نہیں بھائی ادھر نہیں جانا ہے اس ٹائم. ایسا ہی ہے نا. ڈونٹ مائنڈ جو چھانگا مانگے کی طرف کے لوگ ہیں، ایک خیال ہی ہے، پتہ نہیں ایسی بات ہے یا نہیں. سو جنرلی رات کو لوگ سفر کیا کرتے ہیں؟ اوائڈ کرتے ہیں. لیکن ان چرواہوں نے جب خوشی کی بشارت سنی تو انہوں نے جلد فیصلہ کیا کہ وہ بیت لحم کو کیا کریں گے؟ جائیں گے. تو پہلا نقطہ تھا جانا، اور یہ بڑا ڈھیل تھا. اٹ واز ناٹ نارمل کہ کون سا چرواہا ہے یا کون سا اچھا چرواہا ہے جو اپنی بھیڑوں کو میدان میں اکیلے چھوڑ کر چلا جائے گا. نو، آئی تھنک کوئی سمجھدار تو نہیں کرے گا. ایسا ہی ہے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ممکنہ طور پر اس کی بھیڑیں چرائی جا سکتی ہیں، کوئی لے کر جا سکتا ہے. اگر ایسا نہ بھی ہو تو جنگلی جانور بھیڑوں کو نقصان کیا کرتا ہے؟ پہنچا سکتا ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ میدان میں اپنی بھیڑوں کی کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ رکھوالی کرتے تھے. اور رکھوالی کرنے والے جو ایک بڑا فیصلہ کرتے ہیں، اور فیصلہ کیا ہے؟ کہ وہ جلدی سے بیت لحم کو گئے. یہ خبر، یہ گڈ نیوز جو ہے، یہ تو شاید بے شمار اور لوگوں کو بھی ملی تھی. ہاں، فرشتوں کو پرٹیکولرلی ملی ہے اسی رات، لیکن اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے واقعات ہیں جہاں لوگوں کو خبر تھی کہ بچہ پیدا، مجوسیوں کو بھی پتا چلا، بادشاہوں کو بھی پتا چلا، جو مذہبی قیادت ہے ان کو بھی پتا چلا، کیونکہ ان کے پاس پیشن گوئیاں تھیں. لیکن ان میں سے صرف جانے کا انتخاب جنہوں نے کیا وہ چرواہے تھے. بڑی بات نہیں ہے یہ، ایک چھوٹی بات ہے کہ اپنا مال ڈنگر چھاڑ کے چلے جانا. کون جاتا ہے؟ آئی تھنک نو ون. بلکہ لوگ اور زیادہ حفاظت کرتے ہیں، رکھوالی کرتے ہیں، آگ جلا کر وہاں کیا کرتے ہیں؟ بیٹھے رہتے ہیں. جانے والی کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن وہ گئے. اب سوال یہ ہے گئے پر کہاں؟ ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، بیت لحم میں پیدا ہوا ہے. گو بیت لحم چھوٹا شہر ہے، لیکن پھر بھی ہر گھر بچہ آپ نہیں نہ جا کر لبنا بچہ کتنے پیدا ہوا ہے کہ نہیں گل. سو they had one thing very particular with them and that was God's location. وہ کہاں گئے؟ God's location پر. عام طور پر جب ہم واٹس ایپ آج کل کرتے ہیں، کسی کے پاس جانا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمیں لائیو لوکیشن بھیجو تاکہ ہم آسانی سے کیا کریں؟ وہاں پہنچ سکیں. اب ان چرواہوں کے پاس کیا تھی؟ God's location، یعنی خدا کی طرف سمت انہیں مل گئی. اور وہ گاڈس لوکیشن کیا ہے؟ اگر ہم سٹی کی بات کریں تو وہ کون سا شہر ہے؟ بیت لحم شہر ہے. بلند آواز سے کہیں ذرا، بیت لحم شہر ہے. گاڈس لوکیشن کیا ہے جی؟ سب سے پہلے شہر کون سا، سٹی کون سا؟ بیت لحم. اس کے بعد پرٹیکولر اگر جگہ کا دیکھا جائے تو کیا ہے؟ بیت لحم میں ایک سرائے ہے. کیا ہے جی؟ سرائے ہے. لیکن سرائے میں ان کے لیے جگہ نہ تھی، اور بچہ یسوع کہاں پیدا ہوا؟ چرنی میں پیدا ہوا. اور ان پرٹیکولر وے ایک ننھا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، کہ چرنی میں بھی پڑا ہے، لیکن جب پیدا ہوتا ہے تو کہاں ہوتا ہے؟ کپڑے میں لپٹا. اس کے بعد کہاں؟ ماں کی گود میں. تو گاڈس لوکیشن کیا ہے؟ بیت لحم کا شہر ہے. گاڈس لوکیشن کیا ہے؟ وہ سرائے ہے اور چرنی ہے. گاڈس لوکیشن کیا ہے؟ وہ مقدسہ مریم کی گود ہے. تو واٹ ڈز اٹ مین؟ مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ خداوند کی طرف جانا چاہتے ہیں، اگر آپ
खुदावन को तलाश करना चाहते हैं, अगर आप खुदावन को देखना चाहते हैं, अगर आप उसकी तरफ अपना सफर शुरू करना चाहते हैं, तो यू हैव वन लोकेशन, गॉड्स लोकेशन, एंड दैट इज गॉड्स मदर, मुकद्दसा मरियम, खुदा की मां। तो जिसने खुदा को देखना है, या जिसने खुदा की तरफ जाना है, या उसकी तरफ अपना सफर शुरू करना है, तो वी हैव लोकेशन, और वो है मुकद्दसा मरियम की गोद। तो अजीजों, जब आप खुदावंद को जानना चाहें, खुदा को, कलमे मुतजस्सद को, खुदा के इकलौते बेटे को जानना चाहें, द बेस्ट प्लेस इज द मदर, उसकी गोद, उसका आंगन, उसका घर, उसका वतन। तो खुदा को जानना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम इमीडिएटली कहां जा सकते हैं? मुकद्दसा मरियम के पास। तो इसलिए मैं तमाम सुनने वालों को और आपको और जो लाइव देख रहे हैं उनको कहना चाहता हूं कि खुदा को ढूंढना, उसकी तलाश करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे पास खुदा की मां है, और वो मां कौन है? वो मुकद्दसा मां मरियम है। यीशु को पाना है, यीशु की तरफ जाना है, यीशु को ढूंढना है, उसे देखना है, तो मां मरियम के पास जाए। सिंपल ऐसा ही है ना। तो अगर कभी पता ना चले कि बच्चा यीशु किधर है, तो मां मरियम को ला जाओ। बच्चा किसके पास होता है? किसके पास होता है? तो अगर बच्चे को देखना है, बच्चे को मिलना है, बच्चे की तरफ जाना है, तो किससे राब्ता करना पड़ेगा? मां से। तो इसलिए खुदा को देखना है, बच्चे यीशु को देखना है, अम्म के शहजादे को देखना है, खुदा के इकलौते बेटे को देखना है, तो पहले मां को जाना पड़ेगा। मां को बगैर बेटा नहीं नजर आना, याद रखिए जी। Therefore don't forget that। अगर बेटे से मिलना है तो मां को जाना पड़ेगा, और मां आपको सही तरीके से दिखा सकेगी कि यह मेरा बेटा है। मां को तोहफा मिला, और मां ने दुनिया को वो तोहफा खुशी और सलामती और मोहब्बत और अमन का तोहफा क्या किया? दुनिया को पेश किया। तो इसलिए गॉड्स लोकेशन क्या है? वो मुकद्दसा मरियम की गोद है। हमारा दूसरा नुक्ता था कि जब वो गए तो उन्होंने क्या देखा? मरियम को, यूसुफ को, और उस नन्हे बच्चे को चरनी में पड़ा हुआ पाया। जाना और जाकर देखना, और जाकर मैंने कहा, मैंने बार बार पहले भी कहा, जाकर उन्होंने क्या देखा? कलमा मुतजस्सद को, द प्रिंस ऑफ पीस को, मसाया को, जिसका लोग मुद्दों से इंतजार कर रहे थे। और ये खुशकिस्मत है जिन्होंने जाकर क्या किया है? उस खुदावंद को देखा है, यीशु को देखा है। शायद बाकी लोग देखने के मुंतजिर थे, उनको बड़ी आस और उम्मीद थी कि वो अल मसीह को देखेंगे, खुदावंद को देखेंगे, लेकिन चवाहों को ये नसीब हुआ कि वो खुदावंद को देखें, क्योंकि उनकी लोकेशन क्या थी? राइट थी, दुरुस्त सिमत में थे, इसलिए देखा। शायद वो मक्का से तौर पे दे तो काम खराब, यरूशलेम का तौर पे दे तो उसे मिलना सी नहीं, या यहूदिया के किसी और शहर में चले जाते तो क्या वहां उधर से उनको मिलना था? नहीं, वो सही जगह पर गए। और अगर आप सही जगह पर जाएंगे तो फिर ही देख पाएंगे, अदरवाइज आप देख नहीं पाएंगे। तो उन्होंने सही सिमत का इंतखाब किया, और उन्होंने बच्चे यीशु को मरियम की गोद में देखा। और यकीनी तौर पर छोटा बच्चा, सर्दी हो और प्रॉपर कपड़े भी ना हो, ठीक है, प्रॉपर जगह भी ना हो, हॉस्पिटल भी ना हो, तो मां तो बड़ा लकाल को कि पता नहीं कैसे उसने संभाला होगा, कुमारी दशीजा, ठीक है, कोई उसकी मदद करने वाला भी नहीं है। और मैं समझ सकता हूं, आप सब समझ सकते हैं कि उसने अपने बच्चे को बड़ा लपेट लपाट कर बड़े प्यार सुकून के साथ अपने साथ लगाया होगा। सब सर्दी में यकीनी तौर पर बच्चा यीशु बड़े आराम और सुकून के साथ लेटा होगा। जो माएं हैं वो बेहतर जानती हैं, जब बच्चे को आप सही तरीके से लपेटते लपाटते हैं ना, आज कवर करते हैं, जैसे आजकल तरह से नए नए लेफ आ गए, रजाइयां आ गए, बच्चे नाल ही चुक के टोर पेंदे ने, लेकिन पहले बड़ा लपेटते थे,
ٹھیک ہے. اور ماں جب اس کو ساتھ لگاتی ہوگی اور بچہ یسوع جو ہے اس کے ساتھ لگ کر کتنا پرسکون محسوس کرتا. سردی ہے تو اس ماں کی عظمت کو سلام, خدا کی ماں کو سلام, جس نے ہمیں یہ اتنا بڑا تحفہ دیا, اور وہ تحفہ کیا ہے؟ خود خدا ہے. تو چرواہے کیا دیکھنے گئے؟ خدا کو دیکھنے گئے. کس کی صورت میں؟ بیٹے کی صورت میں. کہاں؟ مریم کی گود میں. عزیزو, اس نئے سال کے موقع پر کچھ دیکھنے کا وقت ہے. دیکھیں, آنکھیں کھولنے کا وقت ہے. جانے کا بھی وقت ہے, دیکھنے کا بھی وقت ہے. دیکھنا کیا ہے؟ خدا کو دیکھنا ہے جو چرنی میں ہے. دیکھنا کیا ہے؟ مقدسہ مریم کو جو اس کی ماں ہے اس کو دیکھنا ہے. دیکھنا کیا ہے؟ اپنے بہن بھائیوں کو دیکھنا ہے, کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ہم ان کی صورت میں بھی خدا کا تجربہ کرتے ہیں. مقدس متی کی انجیل اس کے 25 باب میں یہ سارا حوالہ جو ہے وہ موجود ہے. عزیزو, ہم اتنے مصروف ہیں یا کئی دفعہ اتنے مغرور ہو جاتے ہیں کہ ہم کئی دفعہ دیکھ نہیں پاتے, یا اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم پرواہ نہیں کرتے, اگنور کر دیتے ہیں. یا کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا محسوس کرتے ہیں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. نال دا ٹوردا بندہ نظر نہیں آتا, کول بیٹھا نظر نہیں آتا, گھر سارے جی نظر نہیں آتے, بھائی کتنے نظر چلی گئی. ایسا ہی ہے نا. تو آج کے دن میں سمجھتا ہوں نئے سال کے موقع پر آنکھیں کھولنے کا, روحانی آنکھیں کھولنے کا وقت ہے. ویسے تو ہم دیکھ سکتے ہیں, لیکن دیکھنا جو خداوند کو پسند ہے. شاید ہم بہت کچھ آج کے دور میں, ایک دو جملے میں کہنا چاہتے ہیں, بہت کچھ دیکھتے ہیں, لیکن کیا ہم خداوند کو دیکھنے کے آرزو مند ہیں؟ بڑا کچھ ہم دیکھتے ہیں, ہماری چوائسز جو ہیں وہ بڑی فرق ہو گئی ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم خداوند کو دیکھنے کے متمنی ہیں, خواہش مند ہیں؟ کیا ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں میں خداوند کو دیکھتے اور پہچانتے ہیں؟ کیا ہمیں کوئی دوسرا نظر آتا ہے؟ اگر آتا ہے تو شاباش, اگر نہیں آتا تو آج سے اپنی روحانی آنکھیں کھولنے کا وقت ہے, دوسرے کو دیکھنے کا وقت ہے. عزیزو, چراہوں کی مانند جائیں, چراہوں کی مانند دیکھیں, چراہوں کی مانند ایمان لائیں, چراہوں کی مانند خداوند کی تمجید کریں, کیونکہ لکھا ہے اور چرواہے ان باتوں کی خدا کی تمجید اور ہم کرتے ہوئے لوٹ گئے جو انہوں نے ویسے ہی سنی اور دیکھی جیسے ان سے کہا گیا تھا. عزیزو, خداوند ہمارے درمیان ہے, کلمہ متجسد ہوا اور ہمارے درمیان. آئیں بچے کو دیکھنے کے ہمیشہ خواہش مند رہیں. مطلب یہ ہوا خداوند کی طرف ہمیشہ دیکھتے رہیں, اور اگر آپ خداوند کی طرف ہمیشہ دیکھتے رہیں گے تو آپ کبھی ہلاک نہیں ہوں گے. اور اگر آپ خداوند سے اپنی نظریں ہٹا لیں گے تو کثرت کی زندگی سے آپ دور چلے جائیں گے. اس لیے کثرت کی زندگی پانے کے لیے خداوند کے پاس جانا, اس پر نگاہ کرنا اور اس کو دیکھنا ضروری ہے. اس نئے سال کے موقع پر میری دعا ہے خدا ہمیں ایسی ویژن دے, ایسی نظر دے, ایسا جوش دے, ایسا جذبہ دے, تاکہ ہم ہمیشہ خداوند کی طرف بڑھیں, خداوند کے گھر کی طرف بڑھیں, اس کے پاک الطار کی طرف بڑھیں, اس کی ماں کی طرف بڑھیں اور خداوند کا نظارہ کریں, خداوند کو دیکھیں, اس کی تمجید کریں, اس کی حمد کریں. عزیزو, نیا سال نئی باتیں لے کر آتا ہے. آخر میں یاد رکھیں کہ نیا سال جو ہے نئے دن کے سورج کے چمکنے کا ہی نام نہیں ہے کہ نیا دن نکلا نیا سال آ گیا. نہیں, نیا سال یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں اور اپنی زندگی میں نیا پن لے کر آئے. اگر کچھ خراب ہے, اگر ہماری سمت درست نہیں ہے تو کیا کریں؟ اپنی سمت درست کریں. میری دعا ہے مقدسہ مریم کی سفارشوں سے خدا ہم سب کو کثرت سے برکت دے, اور نئے سال کے موقع پر خداوند ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم خداوند کی طرف ہمیشہ دیکھتے رہیں. مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین.